یہ کہہ کر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا کہ تیرے گھر میں تجھے قید میں رکھا جاتا ہے، تجھ سے کام کرایا جاتا ہے، تو باہر آ، ہم تجھے آزادی دیں گے، تجھے کام سے چھٹی دلائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ عورت آفسوں بازاروں کی زینت بن گئی۔ آزادی کے بدلے کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ جو گھر میں موتی کی طرح چھپی ہوئی تھی وہ باہر آ کر کچرے کی طرح بکھر گئی۔ گھر پہ خاوند اور ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرتی تھی، اب بازاروں میں، آفسوں میں غیر آدمیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے رب کو ناراض کرتی ہے۔ عزت تو اس کی اتنی تھی کہ کوئی اس کا گھونگھٹ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن پھر اسے باہر جانے کا چسکا لگایا گیا، اور اب حال یہ ہے کہ گلی کے آوارہ لڑکے اس کو آنکھ بھر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے حسن کو کبھی چاند اور ستاروں نے نہ دیکھا تھا، لیکن اب کالج کے بدچلن لڑکے اسے جی بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے قریب بھی کوئی نہ گزر سکتا تھا، مگر اب یہ خود چل کر جانے لگی۔ غریب ہوتی تھی تو فاقے کر کے رہ لیتی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے نہ جاتی۔ آج ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی اسے باہر نکلنا پسند ہے۔ وہی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ یہ وہی بنت حوا ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ۔ کھانا بناتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے یہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ یہ وہی ہے جو بچوں کو گود میں لیے ہوئے شہیدوں کی داستانیں سناتی تھی، نبیوں اور ولیوں کے قصے سناتی تھی، لیکن اب یہ ٹی وی، موبائل لے کر سیریلز اور موویز اور بیہودہ چیزیں دیکھنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ انٹرنیٹ پر وقت گزارنے لگی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا دن تہجد سے شروع ہوتا تھا، اب یہ فجر میں بھی بمشکل سے اٹھتی ہے۔ یہ وہی ہے جس کے میٹھے بول سے اس کے خاوند کی دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کے یہ میٹھے بول دوستوں اور یاروں کے لیے ہے۔ اسے کوئی اجنبی غلطی سے دیکھ لیتا تو اسے طیش اور غصہ آ جاتا، آج اسے کوئی نہ دیکھے تو یہ غمگین ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ وہی ہے جس کا چہرہ پردے کے نور سے جگمگاتا تھا، تہجد کے وقت کی کرنیں اسے نور بخشتی تھی، خدا کا خوف اسے طاقت دیتا تھا، شرم اس کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ کر دیتی تھی۔ پر وہ جمال اب اس کا نہ رہا۔ اسے ابھی کیریئر بنانا ہے، اسے ابھی تو فیشن پورا کرنا ہے، اسے ابھی تو رات گئے باتیں کرنی ہے، اسے ابھی تو غیروں سے کھل کر فرینکلی باتیں کرنی ہے۔ اے کاش اس کی یہ پہلے کی خصلتیں اسے واپس مل جاتی، اے کاش اسے اس کا کھویا ہوا وقار واپس کوئی دلا دے، اے کاش اسے کوئی سمجھا دے، اے کاش یہ اپنا مقام سمجھ لے۔